بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سینسٹیو موضوع ہے۔ ظاہر ہے یہی جو DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، جو ملٹری کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں، جو 3 دن پہلے جن کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے اوپر جس قسم کی بڑی مطلب کہ وائلڈ قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور اچھی بات یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ایک احتیاط برتی جا رہی ہے، اور جو بہت ضروری ہے، بیکاز جب اس طرح کے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو بڑے کیئرفل طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، اس کا نقصان انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہوں تو میرا حوالہ صرف فوج کے متعلق نہیں ہے اس جیسے کیسز میں۔ مطلب اگر فرض کریں کہ واقعی جس قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو اس میں یہ نقصان اگر پرائم منسٹر آفس کا ہوتا ہے یا گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو یہ بھی نقصان ہے۔ اگر ملٹری سائڈ کا مطلب کہ پاکستان کی ظاہر ہے جو ڈیفنس ہے یا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اس کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان کو نقصان ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو بیسیکلی جو انفارمیشن ہے میرے پاس وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو وہ انفارمیشن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو کسی حد تک جس حد تک کریڈیبل سمجھتا ہوں اسی لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ جس طرح سے 2-3 دن سے باتیں چل رہی ہیں، اور یہ کہ جی جنرلی یہ پرائم منسٹر کے حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں ISI کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، نیو اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ تو یہ اسپیکولیشن ہے، میں کہہ رہا ہوں اسپیکولیشن ہے، اور اس کو اسپیکولیشن ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں ایک کلیئر ورڈ نہ آ جائے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور جب تک کہ اس کے بارے میں ایک کلیئر ورڈ نہ آ جائے ISPR کی طرف سے۔ ادروائز اگر آپ فرض کریں کہ اس کے اوپر ایون چونکہ میری خود کچھ وزراء سے بھی بات ہوئی، کچھ منسٹر سے بھی بات ہوئی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایون وزراء کی بھی بات حتمی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں اس مسئلے میں، بیکاز جو انفارمیشن اس معاملے کے اوپر یا تو اس میں پرائم منسٹر کے پاس پوری انفارمیشن ہوگی یا اس کے اوپر پوری انفارمیشن آرمی چیف کے پاس ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میرا تو خیر ماننا یہ ہے کہ بہت بہتر ہوتا کہ جس دن یہ اسپیکولیشن آئی تو اسی وقت بڑا کلیئر کٹ قسم کا ایک جو بھی پوزیشننگ ہے، فیکچوئل پوزیشن جو بھی فیکچوئل پوزیشن ہے وہ آ جانی چاہیے تھی، لیکن 3 دن ہو گئے تو یہ اسپیکولیشن مطلب مزید زیادہ آگے پھیلتی جا رہی ہے۔ کل مجھے ایک صاحب کا فون آیا اور وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جی کسی ٹی وی میں چلا ہے کہ جی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں۔ سب جھوٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ فی الحال اس طرح کی تمام باتیں جو ہے نا کہ جی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پرائم منسٹر ریزائن کر دیں گے یا یہ کچھ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ابھی تک ایسی کسی قسم کی کوئی بھی بات، کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹس کا جنرلی جو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ملٹری کی انٹرنل جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، فرض کریں کور کمانڈر کس کو کہاں پہ لگانا ہے، کس کو کہاں پہ لگانا ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے، اور کرنا بھی انہیں کو چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری کی جو پاکستان کی ملٹری کی ایک اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنس اس میں نہیں ہوتا۔ جو پرسنل مینجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ کس کو کہاں لگانا ہے، کس کی پروموشن کرنی ہے نہیں کرنی، اور ایز اگینسٹ ملٹری جو ہماری سول بیوروکریسی برباد ہوئی ہے، اس کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرنل انفلوئنسز بہت استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ سیاستدان بھی ہو گئے، ہر قسم کے جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ وی این ہو گئی یا فیڈرل یا صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ وہ انٹرفیئر کر کے کہتے ہیں جی اس کو وہاں بھیج دیں، یہ میرا بھائی ہے اس کو وہاں بھیج دیں، یہ میرا بیٹا ہے اس کو یہ کر دیں، پروموشن، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ہر چیز میں سفارش ہوتی ہے اور اس طرح کی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان آرمی کی ایک اسٹرینتھ کا ریزن ہے کہ ان کی MS برانچ کے اندر
انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی، ایکسٹرنل انٹرفیئرنس. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہو، لیکن ایون ملٹری کے اندر بھی فرض کریں جنرلز ہیں اور اس طرح کے سب، وہ لوگ اس طرح پرسنل مینجمنٹ کے میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک وہ اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے خیر نہیں آؤ کور کمانڈرز کس نے کہاں جانا ہے، آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں ان کی ظاہر ہے جس طرح پشاور میں ان کو بھجوا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. تو جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے. وہ چونکہ رپورٹ پرائم منسٹر کو کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، تو جو بھی شخص اپوائنٹ ہونا ہے تو اس کے لیے جنرلی ایک پینل کی بات کی جاتی ہے کہ جی یہ 3 لوگوں کا پینل بھیج دیا جاتا ہے جو ملٹری کی طرف سے آتا ہے، اور پرائم منسٹر اس پینل میں سے کسی بھی شخص کو چن سکتے ہیں، یا پھر وہ دوبارہ اگر فرض کریں کہ ان کو کوئی ایڈیشنل نام چاہیے تو وہ اور کوئی بھی پینل بھیج سکتے ہیں. لیکن جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مخصوص نام پرائم منسٹر نہیں بھیج سکتے کہ اس بندے کو مجھے دیں اور میں نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا. ایسا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ پیور جس طرح ہوتا ہے کہ جی پینل آئے جو بیسٹ پاسبل سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ملک کو سرو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 3 نام بھیج دیں، اور جو 3 نام بھیجیں گے ان میں سے جو بھی پرائم منسٹر کی چوائس ہے اس میں سے چن لیں اور وہ کر دیں. اچھا، ان کیسز میں میری یہ مصدقہ اطلاعات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اور یہ بھی بات ہے کہ جی پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن کے بعد یعنی کہ یہ بھی بتا دیا گیا جی کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ کہاں جائیں گے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون سے آئیں گے. اس طرح کی بات ہو گئی، اور یہ بات ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے اناؤنسمنٹ کر دیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایس پی آر تو نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ اسپیکولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کیا کام. یہ تو نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر آفس یا ڈیفینس منسٹری کرتی ہوتی ہے، لیکن یہ بات فیکچولی دس از رانگ. میں نے ابھی تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی تو جو پچھلے 3 4 5 جو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہوئے تھے ان کی جو خبریں میں نے خود دیکھی ہیں، جو مختلف اخبارات میں جنگ میں بلکہ میں نے دیکھی ہیں، ان میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں کور کمانڈرز کی اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام آئی ایس پی آر اناؤنسمنٹ کرتا ہے. اچھا، اب یہ پروسیجرل میٹر ہیں، اور یہ سول بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے کہ ویسے کہ ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پرائم منسٹر کے درمیان کہ اس شخص کو یہاں پہ سیکٹری کیبنٹ لگا دینا ہے یا سیکٹری کامرس لگا دینا ہے. اسی لحاظ سے وہ ہو جاتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب نوٹیفیکیشن بھی ایون ہو جاتا ہے، اور پھر فائل یہ جو پروسیجرل میٹرز ہیں وہ پھر ظاہرہ فالو کرتے ہیں. اس کیس میں ظاہرہ پروسیجرل جو میٹرز ہیں انہوں نے بھی وہ کرنا تھا. تو پھر اب اسپیکولیشن یہ ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں اب یہ اسپیکولیشن ہے کہ پرائم منسٹر وہ جو پروسیجرل میٹر ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر ابھی سائن نہیں کر رہے. پرائم منسٹر کی کچھ ریزرویشنز ہیں. اب یہ اگین آئی ایم سیئنگ کہ یہ اسپیکولیشن ہے اور اس کو ٹروتھ نہیں سمجھنا چاہیے. اور میں آپ کو جو ڈفرینٹ قسم کی اسپیکولیشن آ رہی ہیں اور جن کو میں جب تک کوئی فیکٹ سامنے نہیں آتا میں جھوٹ سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سب، یہ پورا پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں صحافیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، پولیٹیشنز میں باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں اور سارا کچھ. بلکہ آج دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جب میڈیا سے بات کی تو دونوں نے اس موضوع کے اوپر بات کی، اور انفارچونیٹلی مجھے ویسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ بات تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے ایسا کہ جس کی یونٹی کی بات کی کہ جی اس کے ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ اس کو اسٹرانگ رہنا چاہیے ایز این انسٹیٹیوشن. اس سے شکایات مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس سے ہمیں شکایات بھی ہیں، اور شکایات وہی پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہر حال میں رکنا چاہیے. لیکن فوج کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ویکنس اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر اچھا اسپیکٹ تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کی اور شہباز شریف صاحب نے بھی، لیکن انہوں نے یہ کہا اس اسپیکولیشن، اگین وہ اسپیکولیشن جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے اس کو شاید بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم اس ڈسپلن کو اور اس اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کو ان کا یہ والا عمل تھریٹن کر رہا ہے. اچھا، یہ جو چیز ہے نا میرا خیال ہے کہ
ایک تو یہ اسپیکولیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسپیکولیشن کے بنیاد کے اوپر ہمیں ججمنٹس بھی نہیں دینی چاہیے، اور جو انفارچونیٹلی جو ججمنٹس دونوں لیڈران نے دی جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی، اور صرف اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. ٹھیک ہے، عمران خان ظاہر ہے آپ کو نہیں پسند، اور عمران خان آپ کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر پالیٹکس نہ کی جائے تو بہتر ہے. اچھا، اب پرائم منسٹر کے بارے میں وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اسپیکولیشن ایک تو یہ ہے کہ وہ شاید اپنی کوئی چوائس کا بندہ لانا چاہ رہے تھے، اور کسی ایک نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن جب میں نے سورسز سے چیک کیا، اور ملٹری سورسز سے چیک کیا، انہوں نے کہا اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بھی بات وہاں پہ نہیں ہوئی. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو ملٹری سورسز سے بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قطعی طور کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کی ہمیں ایسا کوئی ہمارے پاس نہیں، اور وہ کہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس کم از کم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی ریزرویشن ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ظاہر ہے پروسیجرل ایشوز ہیں اور اس میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا، یہ بات ظاہر ہے پرائم منسٹر آفس از کیپنگ اے مم، وہ بھی خاموش ہے، لیکن وزراء مختلف قسم کی بات کرتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ پرسوں آپ دیکھیے گا یہ مسئلہ مطلب ہے کہ سیٹل ہو جائے گا. جو بھی ہے سیٹل سے مراد یہ ہے کہ جو سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن یا سمری سائن کر دیں پرائم منسٹر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیے گا کہ منڈے تک یہ چیزیں یہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ پرائم منسٹر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر فائنل اتھارٹیز پرائم منسٹر، سمری از ود دا پرائم منسٹر آفس، سمری کہہ لیں، نوٹیفیکیشن کہہ لیں، واٹ ایور. تو جب اتنی اسپیکولیشن چل رہی ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ ایک دو سطروں کا اگر پریس ریلیز پہلے دن آ جاتا، نہیں آیا انفارچونیٹلی، دوسرے دن آ جاتا نہیں آیا، تو آج آ جانا چاہیے کم از کم، تاکہ فردر یہ اسپیکولیشن نہ ہو. اور کیونکہ دیکھیں اس سے پھر جب ریومر مانگرنگ ہوتی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اور انسٹیٹیوشنز کے متعلق بھی مطلب ہے کہ ظاہر ہے مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ والی بات نہ کریں کہ جس میں ہمیں ایسا لگے کہ اگر حکومت یا نہیں بولے گی، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کوئی ایک کلیئر کٹ بات اگر جلدی آ جائے، تو بہت سے لوگ چاہیں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ بیکاز آف پولیٹیکل ریزن اور ایون ادروائز، کہ ظاہر ہے ایک لڑائی ہو جانی چاہیے سول مطلب پرائم منسٹر کے درمیان، گورنمنٹ کے درمیان اور فوج کے درمیان، جو کہ بڑی بری خواہش ہے. مجھے آپ ہزار اختلاف کر لیں، مطلب ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ کو ہزار اختلاف آپ کر لیں اسٹیبلشمنٹ کے رول سے، لیکن یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پہلے بھی ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو غلط ہوا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام آج بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اس میں ایک اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہوا. مطلب ہے کہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو جس کسی ایک معاملے میں پرویز رشید صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ریزگنیشن دینا ہے، تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی، پھر کوئی ریکمنڈیشنز ہوئیں، اور وہ ریکمنڈیشنز یا ایک نوٹیفیکیشن جب ایشو کیا تھا پرائم منسٹر آفس نے، تو اس نوٹیفیکیشن کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. تو اس کا حوالہ دے کے ابھی بھی لوگ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزیں اس وقت بھی جو ہوا تھا غلط ہوا تھا. دیٹ واز این امبیرسمنٹ فار دا پرائم منسٹر، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. دیٹ واز ایون این امبیرسمنٹ فار دا آرمی، وہ آرمی کے لیے بھی امبیرسمنٹ تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو نوٹیفیکیشن، وہ جو ٹویٹ تھا، وہ اسی وجہ سے ودرا بھی کیا گیا تھا. یعنی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہی بات ہے کہ مجھے اچھے لگیں یا نہ لگیں، آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، پرائم منسٹر از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آرمی از این انسٹیٹیوشن، آرمی از اے ڈپارٹمنٹ. انسٹیٹیوشنز جو حکومت کے اندر جتنے بھی ادارے آتے ہیں نا، جن میں فوج بھی شامل ہے، وہ زیر کمانڈ آتے ہیں، مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں.
سو ایسا تاثر تو کبھی بھی نہیں دیا جانا چاہیے کہ جی جیسے کہ ایک تو جیسے اس وقت ہوا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں کہ ہم تو پرائم منسٹر کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، جس طرح کا تاثر اس نوٹیفیکیشن سے آیا تھا، جو کہ بڑی غلط بات تھی. تو ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کہ واقعی کوئی ریزرویشن ہوں گی، اگر فرض کریں ہیں پرائم منسٹر کی اس مسئلے کے بارے میں، تو یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آپس بند کمرے میں ڈسکشنز کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ بہت دفعہ کمیونیکیشن گیپ، آپ جنرلی ایک بات کرتے ہیں، ایک دوسرا بات سنتا ہے، آمد درآمد ہوتا ہے، تو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو ایک بندہ جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے دوسرے تک وہ کنوے اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور اس کے کنسیکوینس میں جو رزلٹ ہوتا ہے وہ پہلے والے شخص کی شاید مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے اگر ایسی چیز ہو جائے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو فیول کریں اور آپ کی خواہش ہو کہ اس کو فائر کر کے اور لڑائی کروا دیں، اور کسی طریقے سے یا عمران خان کی چھٹی ہو جائے یا جنرل باجوہ کی چھٹی ہو جائے. یہ خواہشیں نہیں رکھنی چاہیے. دس از ویری ڈینجرس. اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج ٹھیک ہے مطلب سنڈے ہے، یہ معاملہ کل تک نہیں جانا چاہیے. اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ اب ظاہر ہے چونکہ ایک دو سطروں کا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ جو بھی پریس ریلیز ہے واٹ ایور جو بھی ہے وہ یہی کہہ دیں کہ یہ سب اسپیکولیشن ہے اور دس از انفاؤنڈیڈ، اس طرح کی بات کر دیں. یا جو بھی ہے مسئلہ اگر ویسے بھی کہیں پھنسا بھی ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے حل کر لیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میں پھر اگین یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ فیکٹ جو کنسرنڈ آفس ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر کا آفس ہے یا آرمی چیف کا آفس ہے، یہ فیکٹ انہی دونوں سائڈوں سے آ سکتا ہے سامنے کہ کیا پرائم منسٹر کوئی نئی اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں، یا پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی اور نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہو گئے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. سو لیکن دس از آلسو اے اسپیکولیشن، بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایون وزیروں کو نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کے اوپر احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے لیے اگر سویلین سپریمیسی اور سویلین گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کا آفس اہم ہے اور ہونا بھی چاہیے فار دا کانسٹیٹیوشنل رول، تو ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایس آئی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے دس از فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار پاکستان. اس کی مطلب ہے کہ یہ اور جو فوج ہے اور جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی، مجھے اگر آپ کو ایک چیز سے اعتراض ہے وہی جو پولیٹیسائزیشن کی بات کرتا ہوں، نہیں پولیٹکس کی بات کرتا ہوں، جو پولیٹکس میں انٹرفیئرنس ہے اس بات کے اوپر بالکل اعتراض ہے. لیکن اس اعتراض کی وجہ سے اس کی جو اسٹرینثs ہیں جو باقی اور جو بہت مضبوط قسم کی اسٹرینثs ہیں ان کو ہمیں ایکنالج بھی کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. سو یہ والی بات کہ جی یہ ہار جائے اور یہ جیت جائے اور یہ جیت جائے اور وہ ہار جائے، یہ خواہشیں اگر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی ہے نا کہ کسی ایک بھی سائڈ کے لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مسائل کے اوپر ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اور کسی قسم کی اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.